بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرمپ نے جناب ایک سٹیٹمنٹ دیا اور میڈیا کے سامنے آ کر کہا، انہوں نے کہا جناب کہ جو 3 کی نیوکلیر فیسلٹیز تھیں ایران کی، جس میں فورڈو کا ذکر کیا، نتنز کا ذکر کیا، اصفہان کا ذکر کیا، انہوں نے کہا جی یہ کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دی گئی ہیں اور ایک جوائنٹ آپریشن تھا اور جو کہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کیا گیا، دونوں نے مل کے کیا۔ اور اس پہ جناب انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں جا کے ایران کو یہ بھی کہا کہ جناب اب اگر دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی ایران نے تو پھر یہ مزید پرابلمز یا ہیٹ فیس کرنی پڑے گی ایران کو۔ یہ آپریشن جناب اگر اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اگر ہم بات کریں تو یہ تقریباً 2:10 کو رات کو ہوا اور یہ مطلب کہ وی آرز میں ہوا اور 2:10 پہ یہ اٹیک ہوا۔ اور کہنا یہ ہے پینٹاگون کا اور اسپیشلی جو چیئرمین ہیں یو ایس کے جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، اور ان کے ساتھ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی تھے، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ بالکل مختصر لوگوں کو پتا تھا کہ یہ آپریشن کس وقت ہوگا اور کب ہوگا، کیونکہ اس کی اجازت جو تھی ٹرمپ نے دی تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دی تھی، اور اس کو بڑا ہی جناب کانفیڈینشیل طریقے سے ہینڈل کیا گیا اور بہت کم لوگوں کو پتا تھا کہ کس وقت آپریشن کیا جائے گا۔ اب اس میں 7 B-2 بامبرز استعمال کیے گئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دس واز دا سیکنڈ لارجسٹ آپریشن ان دا ہسٹری آفٹر 9/11۔ 18 گھنٹے کی فلائٹ لے کر یہ ٹیمپا سے جناب یہ لوگ وہاں سے اڑے B-2 بامبرز، اور جو کہ 7 ان کی تعداد تھی، اور یہ انہوں نے جناب پریسائز ہٹ کی وہاں پہ جو نیوکلیر فیسلٹیز تھیں ایران کے اندر، اور ان کو ڈیمیج کیا بقول پینٹاگون کے۔ اچھا، اس میں جناب انہوں نے کہا کہ جناب 4th جنریشن ایئر کرافٹس اور 5th جنریشن ایئر کرافٹس جو تھے فائٹر ایئر کرافٹس، ان کو بالکل کور میں رکھا ہوا تھا۔ کور میں اس لیے رکھا ہوا تھا کہ کوئی کسی قسم کی ریٹیلیشن جو ہے وہ ایران کی جانب سے نہ ہو، اور بقول پینٹاگون کے they were surprised کہ کسی قسم کی ریٹیلیشن ایران کی جانب سے نہیں ہوئی، اور کوئی ان کے جانے کے بعد بھی، یعنی کہ ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے بعد بھی، یعنی کہ نیوکلیر فیسلٹیز کو ہٹ کرنے کے بعد بھی، پھر بھی ایران کی جانب سے کوئی وہاں پہ کوئی ایسی کارروائی نہیں کی گئی۔ سو ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب ایک سب میرین جو ہے وہ بھی دیٹ واز آن دا الرٹ، اور ایک سب میرین بھی الرٹ پہ تھی، اور اس کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 4th اور 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ جو تھے وہ بھی کور پہ، امریکن ایئر کرافٹ جو تھے وہ بھی کور پہ موجود تھے۔ سوچ یہ رہے تھے جناب امریکنز کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میزائلز جو ہیں وہ ایران کی جانب سے نہ داغے جائیں، لیکن وہ ان کا کہنا یہ ہے پینٹاگون کا کہ they were very surprised کہ اس طرف سے بھی کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوئی، کوئی میزائل بھی ایرانینز کی طرف سے فائر نہیں کیے گئے۔ اب اس سے پہلے جناب ایرانین فارن منسٹر نے بھی ایک میڈیا ٹاک کی، اور اس میں انہوں نے کہا جناب کہ سب سے بڑی بات جو ان کی کہنے کی تھی وہ یہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آج رات کو، یعنی کہ آج رات کو وہ پیوٹن سے ملنے جا رہے ہیں، اور پیوٹن کیونکہ ان کے دوست ہیں، یعنی کہ ایران کے دوست ہیں، تو ایرانین فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آج رات کو جناب پیوٹن کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی ہے، اور ملاقات میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آگے چیزیں کیسے شیپ اپ کرنی ہیں، یا رشیا ان کے ساتھ کیسے کھڑا ہوگا ایران کے ساتھ یا نہیں کھڑا ہوگا، یا واٹ ایور کیسے چیزیں شیپ اپ ہوں گی، وہ اس ملاقات کے بعد سامنے آئیں گی۔ میں پہلے بھی اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں کہ جو انٹرنل ایشوز ہیں ایران کے وہ سیریس ہیں، اس لیے سیریس ہیں کہ ایک تو وہاں پہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہاں پہ، اور وہ سیکیورٹی کے ایشوز اتنے سنگین ہیں کہ ان کو ایڈریس کرتے کرتے جناب ان کو کہ ایران کو ان کو بھی ایڈریس کرنا پڑتا ہے، سیکیورٹی کے ایشوز کو بھی، کیونکہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ حماس کا لیڈر بھی وہاں پہ مارا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب اسرائیل نے اسٹرائکس کی تو بڑی پریسائز اسٹرائکس تھی ان کی بھی، اور انہوں نے جتنی وہاں پہ فوج کی، ایرانین فوج کی جو کمان تھی، ہائی کمان تھی، ان کو بھی ٹارگٹ کیا، اور وہ ٹارگٹس اچیو کیے اسرائیلی فوجیوں نے، اور اس کے علاوہ انہوں نے نیوکلیر سائنٹسٹ جو تھے ایرانی ان کو بھی ہٹ کیا، اور پریسائز ہٹ کیا ان لوگوں کو، وہ بھی ٹارگٹس انہوں نے اچیو کیے۔ ناؤ یہ
جو ٹارگٹس اچیو کرنے والی بات ہے اور اتنی پریسائز ہٹ کی اسرائیل نے کہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ کون سے فلور میں، کون سے کمرے میں، کون سی جگہ پہ کون کون سے نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں یا کون کون سے جرنیل ہیں، ایرانی جنرلز ہیں، ان کو انہوں نے ہٹ کیا. سو دیٹ مینس کہ ان کے اندر مولز موجود ہیں، یعنی کہ ان کی اپنی ایرانین افواج کے اندر، ایرانین انٹیلیجنس آؤٹ فٹ کے اندر کوئی ایسے مولز ضرور موجود ہیں جو ان کو انٹیل دے رہے ہیں اسرائیلیز کو، اور اس وجہ سے ان کی بڑی پریسائز قسم کی وہاں پہ ہٹس ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے پہلے یہ بھی دیکھا کہ جناب پہلے بھی ایک کوشش کی گئی تھی ایران کے اندر سے کہ ڈرونز جو ہے وہ ہٹ کریں پریسائسلی مختلف جگہوں پہ، اور ان ٹارگٹس پہ بھی جو آبجیکٹیوز تھے وہ اسرائیلیوں کے یا موساد کے بڑے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے انہوں نے اچیو کیے. لیکن اس میں ایک جو چیز سامنے آئی وچ واز ویری الارمنگ فار دا ایرانینز، اینڈ دیٹ واز کہ جناب وہاں سے ایران کے اندر سے، ایران کی ٹیریٹری کے اندر سے ڈرونز اڑائے گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جا کے ایران کے اندر ہی موجود جو افواج کے لوگ تھے یا نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے ان کو جا کے بھی ہٹ کیا. سو یہ ایک جس کی میں بات کر رہا ہوں، بار بار جو میں بات کر رہا ہوں کہ جناب وہاں کی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان کو بھی ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایران. ایٹ دا ویری سیم ٹائم وہ یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ جناب ان کی جو ایئر پہ جو سپرمیسی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، ان کی ایئر پہ سپرمیسی نہیں ہے، جس کا ذکر پینٹاگون کی سٹیٹمنٹ میں بھی ہوا. اور انہوں نے کہا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید ان کو کسی قسم کی ریٹیلیشن وہاں سے فیس کرنی پڑے ایران کی جانب سے، لیکن وہاں سے ان کو کوئی کسی قسم کی ریٹیلیشن فیس نہیں کرنی پڑی. اینڈ دے آلسو سیڈ کہ جناب یہ جتنا ان کا جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی کہ امریکن افواج کے جتنے بھی لوگ ہیں، ایئر فورس کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اپنا مشن کمپلیٹ کر کے وہ واپس پہنچنے والے ہیں امریکہ. سو یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹس ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے ضرور شیئر کی جائیں. اور میں پھر ذرا ایرانین فارن منسٹر کی بات کروں گا. ایرانین فارن منسٹر نے کہا جناب کہ ہم این پی ٹی کا حصہ ہیں، لیکن این پی ٹی نے جو ہے ہمیں سیو نہیں کیا، ہمیں نہیں بچایا، یہ ہمارے لیے کھڑا نہیں ہوا این پی ٹی. سو اس پہ انہوں نے بہت سیریس اپنی ریزرویشنز ایرانین فارن منسٹر نے شو کی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جناب کہ امریکہ نے یو این کی جو ریزولوشن ہے 2231 جو ریزولوشن ہے اس کی وائلیشن کی ہے، اور وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ ایک سیریس ایشو ہے اور اس کو ریز کرنے کی ضرورت ہے. نا اس ساری سچویشن کو اگر مد نظر رکھا جائے، میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ امریکہ اس چیز کو مزید سٹریچ کرے گا. کیوں؟ اس کی وجوہات ہیں، کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کل پرسوں میں کہہ چکا ہوں، سنو ٹی وی پہ ہی کہہ چکا ہوں، اور اسی میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس کو سٹریچ نہیں کرے گا امریکہ until unless ایرانینز ان کی جو فیسلٹیز ہیں، یعنی کہ کسی بھی بیس کو یا ان کے سویلینز کو یا ان کے آرمی کے جو افواج کے جو لوگ ہیں، امریکن افواج کے جو لوگ ہیں، اگر ایرانینز ان کو ہٹ کرتے ہیں تو پھر تو ایک الگ سچویشن ہے. لیکن اگر ایرانینز ان کو ٹارگٹ نہیں بناتے، امریکنز کو یا امریکن بیسز کو، تو پھر انہوں نے پہلے ذکر کیا تھا، بار بار ذکر کیا تھا کہ امریکنز اس کو کہیں گے جناب کہ ہم نے جو فیسلٹیز ہیں، نیوکلیر فیسلٹیز جو ہے ایران کی، ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے صرف اور صرف، اور وہ ہم نے اس کو ڈیمیج کر دیا ہے اور اس کو سوئر ڈیمیج ہوا ہے. اور کیونکہ ہم نہیں چاہتے بقول امریکنز کے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایران شوڈ گو نیوکلیئر. سو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہ مزید اس کو ہٹ کریں گے، اور اس میں مزید کوئی میرے خیال میں آپریشن نہیں ہوں گے until unless ایران اس پہ ریٹیلیٹ نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کو جب تک سپورٹ نہیں ملے گی باہر سے کسی ملک کی، یہ بھی میں ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ایران کو اگر سپورٹ ملے گی رشیا کی یا فار دیٹ میٹر چائنا کی، تو پھر تو دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر. لیکن اگر ان کو رشیا کی اور چائنا کی سپورٹ نہیں ملتی اگر، تو ان کی پوزیشن ایران کی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. سو وہ اس چیز کو آگے لے کے یا اس کو پرولونگ، اس وار کو یا اس کانفلکٹ کو کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں تھی جی میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں.
ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو ایرانین فارن منسٹر نے کہی. انہوں نے کہا جناب کہ ہم آلریڈی مذاکرات کر رہے تھے لیکن مذاکرات میں خلل اس لیے پڑا کہ ان پہ یعنی کہ ایران کے اوپر اٹیک ہو گیا. ڈیفینیٹلی کسی بھی ملک کے اوپر اٹیک ہوگا, چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ کوئی اور بھی ملک ہو, تو ان کا رائٹ بنتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ جو ہمارے پہ اٹیک ہوا اس کے بعد جو مذاکرات تھے ان میں خلل پیدا ہو گیا, تو وہ ختم ہو گئے تقریباً. لیکن انہوں نے کہا کہ جناب اب مذاکرات شروع کرنے مشکل ہو جائے گا. لیکن پھر بھی انہوں نے بٹوین دا لائنز کہا جناب کہ ہو سکتا ہے مذاکرات ہو سکتا نہ ہو. دیر سو مینی تھنگس جو ڈپلومیٹکلی انہوں نے کور اپ کرنے کی کوشش کی, لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ مذاکرات ایز سچ مشکل ہیں. لیکن یہاں پہ ہمیں ہسٹری یہ بتاتی ہے اور ہسٹری یہ کہتی ہے کہ جناب مذاکرات تو ہمیشہ ورلڈ وارز میں بھی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے فرسٹ ورلڈ وار ہو چاہے سیکنڈ ورلڈ وار ہو, چاہے کوئی بھی کانفلکٹ ہو کسی بھی قسم کا کسی بھی دو ممالک کے درمیان, وہاں پر بھی بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے اور وہاں بھی مذاکرات کا سلسلہ ختم نہیں کیا جاتا. مذاکرات جو ہوتے ہی ہیں, سو مذاکرات کا جو ونڈو ہے اس کو کبھی بند نہیں کیا جاتا. میرے ساتھ موجود ہے جناب میجر جنرل زاہد محمود صاحب, شوکت پراچا صاحب, ریئر ایڈمرل نوید احمد صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی. جنرل صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا, ڈو یو سی دس تھنگ اسٹریچنگ, یہ کانفلکٹ جو ہے اسٹریچ کرے گا مزید, یا یو تھنک کہ امریکہ ہیز ڈن ہز جاب, وہ ختم سائڈ پہ, اور باقی چھوٹا موٹا ٹاک ٹوک لگی رہے گی بٹوین اسرائیل اینڈ ایران؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب دیکھیں, ہو سکتا ہے میں آج سے کوئی 36-48 گھنٹے پہلے تو شاید کوئی میں سیناریو آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل اپنے آپ کو سمجھتا ایز اینالسٹ, ایز اے ڈیفینس اینالسٹ. ود ٹرمپ ان وائٹ ہاؤس آئی کانٹ پریڈکٹ کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, بیکاز ہی از ناٹ اسٹکنگ ٹو ہز ورڈس, اور روز ایک نئی اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں لے جاتے ہیں ورلڈ کو. پروبیبلی ود آل مائی ریسپیکٹ ٹو دس بگ پاور, وہ کھیل رہے ہیں لوگوں کے مقدر سے, عالمی امن سے, عالمی پیس سے, اور ایک ہیورسٹک اپروچ. اور انفارچونیٹلی جو ٹرمپ چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے انڈین پاکستان کانٹیکسٹ میں انہوں نے بہت پازیٹیو رول ادا کیا, اور لیٹس کنفیس دیٹ کہ پازیٹیو رول ادا کیا اور اس کے ہمیں فروٹس ملے. بٹ اس ایرانین کانفلکٹ میں وہ پیس کو جو ٹائم دینا چاہیے تھا, ڈپلومیسی کو جو ٹائم دینا چاہیے تھا, وہ دونوں دفعہ غلط ثابت ہوا. انیشلی ہی اسٹارٹیڈ کہ جی میں وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو, یہ یونیلیٹرل ایکشن ہے اسرائیل کا, اینڈ لیٹر آن ان 24 آورز دیٹ وہ کنورٹ ہو گیا کہ جی وی ہیو ڈن دس. اس کا مطلب ہے کہ کولیبریشن کے ساتھ ہو رہا تھا, اٹ واز آل پلانڈ موو. اور جو ابھی یہاں پہ ہوا, آپ نے 2 ویکس کا اناؤنس کیا, وائٹ ہاؤس کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, اٹ مین دیٹ اس کو بڑا تھاٹ آؤٹ کر کے انہوں نے اس کے جتنے بھی امپلیکیشنز ہوں گی وہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے. تو ایسی کون سی چیز اس ٹائم فریم میں ہوئی ہے جس نے حاصل کیا ہے؟ اب یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے نہیں ہے جو بھی ہے, بٹ دا بگیسٹ سکسیزفل پرسن ان دس ہول سیناریو از دی نیتن یاہو, جس نے اپنا ایگزٹ کارڈ جو تھا ٹرمپ کی شکل میں اس کو اس نے یوز کر لیا. از ہینڈڈ اوور دا بیٹل ناؤ. دس از امریکہ ورسز ایران کانفلکٹ. پھیل سکتا ہے, میں اس لیے وہ جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل پھیل سکتا ہے, ڈپینڈنگ اپان دی رسپانس. اب ایران کیسا رسپونڈ کرتا ہے, اور ایران نے جو اپنی ڈیڈ لائن سیٹ کی ہے کہ وہ پالیسی کیپچولیشن کو بالکل نہیں مانے گا. جو اس کے سول یوز کے جو نیوکلیئر ہے اس کو چاہیے. اور اب تو میرے خیال میں سر جائے گی اس کارروائی کے بعد. باقی بھی جو ممالک وہ سوچیں گے کہ اس سے پہلے کہ ہم جنگ کے حالت میں نیوکلیئر اپنے پروگرام کو, اپنی اگر سیفٹی سیکیورٹی جو بھی ہے پروٹیکشن ہے, ہمیں اس کو پرسو پہلے ہی کر لینا چاہیے. ایرانین نیشن کو دیکھتے ہوئے جو ان کی ہسٹری رہی ہے, یا جو ریلیجن سے جس طرح وہ ڈرا کرتے ہیں اپنی اسٹرینتھ کو, اپنے ریولوشنری فورسز 33% تو ویسے ہی IRG ہیں, اور باقی لوگ بھی جڑے ہیں ان کے ساتھ, واپس گئے ہیں وہ امیجیٹ جو آوازیں تھیں بھی. اور اب ایران کے یوتھ نے دیکھ لیا ہے کہ ہاؤ سنسیئر آر پیپل ود دیم. یہ جو نئی ڈائنامکس ہے نا وار کی, رانا صاحب لیٹ می میک دس اسٹیٹمنٹ, یہ وار اب تھوڑی سی ڈفرنٹ. جیتے گا کون؟ جو سب سے زیادہ پین دوسری قوم کو دے سکتا ہے, ٹو آل, اور کتنا پین وہ برداشت کر سکتا ہے. تو اسرائیل اور ایران کا آپ کانفلکٹ دیکھ رہے ہیں, اب انڈیا پاکستان آپ دیکھ لیجئے, باقی بھی جو ایکسچینجز ہو رہی ہیں, یوکرین رشیا کو دیکھ لیجئے, تو اس میں ایرانینز ہیو دی کیپیسٹی ٹو بیئر دی پین. اب انفلکٹ کتنا کرنا ہے اور کتنی کیپیسٹی ہے اسرائیل کی, اور کتنا اس پین کو برداشت کرنے کی اسرائیل کی, وہ دیٹ ول ڈیپینڈ آن دیٹ.
لیکن کچھ ڈومینز ایسی ہیں جس میں ایران میرا خیال میں ابھی تک رسپانس کرتا رہے گا اور یہ چیزیں ابھی تھوڑی سی کنٹینیو رہیں گی کیونکہ اس کے لیے ملٹریلی ابھی انوائرمنٹ نہیں ہے ٹو گو ٹو دی ڈسکشن ٹیبل یا کسی کے اوپر وہ بات چیت کر سکے کسی چیز کے اوپر. ٹھیک ہے پراش صاحب, ایران از آلویز نون فار لائک یو نو ان کی ایک فورٹے ہے پراکسی وارز, ٹھیک ہے. سو اس کانفلکٹ میں اسرائیل اور ایران کے کانفلکٹ میں ڈو یو سی کہ اس وقت جو پرابلمس فیس کر رہا ہے ایران وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی لیپسز ہیں اس ایران کے اندر, اور اس کے علاوہ ایران کے جو دیکھیں نا پریسائز ٹارگٹس کو ہٹ کیا جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے. پہلے اگر ہم حماس کی پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں تو حماس کا لیڈر وہاں پہ مارا جاتا ہے, پھر اس کے جناب جو جنرلز ہیں یا نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں وہ مارے جاتے ہیں اور پریسائز ہٹس کی جاتی ہیں. اور پھر جناب ڈرونز کے جو اسٹیشنز ہیں ان کی ایران کی ٹیریٹری میں رکھ کے اور وہاں سے آپریٹ بھی ہو جاتے ہیں. یو نو انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں ان کی ایران کی وہاں سے آپریٹ بھی کر لیتی ہے. اس سچویشن میں اور ساتھ ساتھ ایک اور بھی ان کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہو کہ ان کا جناب پورا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو سکتا ہے اور شاید رضا شاہ پہلوی کا جناب وہاں پہ بیٹا آ کے وہاں پہ جناب آ جائے. سو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنل ایشوز, سیکیورٹی لیپسز اور اس کے بعد جناب ڈیل کرنا اسرائیل کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, از اٹ پاسبل کہ وہ لمبا اسٹریچ کر سکے ایران؟ کیپیسٹی ہے اس میں؟ تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. ایک واقعی کمپلیکس سینیریو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ 70s کے بعد شاید یہ پہلی بار ہے کہ ایران نے ڈیپر انسائڈ اسرائیل کسی بھی ملک نے اسرائیل کے اندر ہٹ کیا ہے. آپ فاکس دیکھ لیں, آپ CNN دیکھ لیں, آپ BBC دیکھ لیں, الجزیرہ دیکھ لیں کہ جو لیول آف ڈسٹرکشن ان سائڈ اسرائیل ہے دیٹس میسو ڈسپائٹ آل دیز فیکٹرز. یہ جو ایران کے اندر جس طرح کے ایلیمنٹس ہیں یا کوئرژن ہے ایران کے اوپر, سینکشنز لگی ہوئی ہیں, وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 79 کے بعد ایران نے ون اور دی ادر وے ان سینکشنز کو فیس کیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو پہلے پراکسیز تھیں مثلا یمن میں یا لبنان میں حزب اللہ کی آپ نے بات کی, سیریا میں بشار الاسد کی گورنمنٹ تھی, پرو گورنمنٹ آپ کہہ لیں, پرو ایران گورنمنٹ, وہ چلی گئیں. بٹ اب تو ایک مین لڑائی ہے نا, اب تو پراکسیز والی بات رہ نہیں گئی کہ جس طرح سے امریکہ آ گیا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نتنیاہو ڈریگ کرنے میں کامیاب ہو گیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہینڈز اپ, جب اسرائیل نے دیکھا کہ اب بہت بڑی تباہی ہو رہی ہے تو انہوں نے لیور کیا یا جو مرضی کہیں. یہ بھی کنفیشن ایک ہے کہ اسرائیل اکیلا اب مقابلہ نہیں کر رہا ایران کا, اب ان کو امریکنز کو آنا پڑا. آپ سمبولک کہہ لیں, آپ ایز اے جیسچر کہہ دیں, آپ ایک میسیجنگ کہہ دیں, کیونکہ تینوں جو نیوکلیئر ریئیکٹر جن پہ اٹیک ہوا, 2 پہ تو اسرائیل اٹیک کر چکا ہے, اصفہان والے پہ بھی اور جو ننتنز والا ہے اس پہ بھی. تیسرا جو فردو والا ہے بڑا ہے اس پہ جو ہے وہ امریکنز نے اٹیک کیا. ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اب ہم نے ان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے, یہ کیپیسٹی ہے, ڈسٹروائے کر دی, اب امن کے لیے آنا چاہیے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ بات کر بھی رہے ہیں, ریئیکشن ایران کا ڈیپینڈ کرے گا کہ ایسکیلیشن ہوتی ہے فردر یا پھر چیزیں ڈپلومیٹکلی سالو ہوتی ہیں, اور پروبیبلی ایران از ورکنگ آن بوتھ ڈائریکشن. ایک جو ایرانین پارلیمنٹ نے آج فیصلہ کیا اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کیا جائے اور فائنل ڈیسیشن نیشنل سیکورٹی کونسل پہ چھوڑ دیا, وچ از ہیڈڈ بائی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی صاحب. ایک تو یہ ٹریک ہے, اور یہ لیڈ کرے گا, اگر یہ ہوتا ہے تو یہ لیڈ کرے گا فردر ایسکیلیشن کو. کیونکہ جب آئل شپمنٹ رکے گی, عراق, بحرین, قطر, UAE, پارٹلی سعودی عربیہ, جب یہ علاقہ بلاک ہوگا تو پوری دنیا پہ پریشر آئے گا کہ آئل پرائس سرچ کر جائے گی, پہلے بھی سرچ کر چکی ہیں. دوسرا پیرلل ٹریک ایران یہ بھی کر رہا ہے, آج جیسے سید عباس عراقچی صاحب نے کہا, فورن منسٹر آف ایران, کہ وہ رشیا جا رہے ہیں, آج رات وہ چلے جائیں گے پریزیڈنٹ پیوٹن سے.
اب پریزیڈنٹ پیوٹن سے یہ بات تو ہو نہیں سکتی کہ پریزیڈنٹ پیوٹن کہے کہ میں اپنی فورسز بھیج رہا ہوں امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، ایران کے خلاف. وہ تو براڈر بات ہوگی، کوئی ڈپلومیٹک سلوشن. وہ یہ ہوگا کہ جو کچھ ہوا اس کو یہیں فریز کریں. اچھا، اب برٹش پرائم منسٹر بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ایران شوڈ کم ٹو دی نیگوشیٹنگ ٹیبل. پریسائز میں ان کا کوٹ بتا رہا ہوں. تو دنیا ابھی بھی اس ڈپلومیٹک سلوشن کی طرف جا رہی ہے. ایران نے خود کہا کہ یہ ہم نے تو وہاں سے نکال لی تھیں اپنی چیزیں، تو ہمیں کوئی خاص نقصان نہیں ہوا. اے کائنڈ آف فیس سیونگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہو گیا. لیکن اگر ایسکیلیشن ہوتی ہے، ایران فردر جیسے آج میزائل مارے، سسٹینیبلٹی نہیں ہے. جنرل صاحب نے درست فرمایا کہ ایران از اے ڈیپ اسٹیٹ، ان کے اندر ڈیپتھ ہے. کنٹریری ٹو ایران، اسرائیل کی وہ ڈیپتھ نہیں ہے. وہاں لوگ خوف زدہ ہیں، بھاگ رہے ہیں اسرائیل سے. کوئی ایرانین نہیں بھاگا. اور تیسری اہم چیز ہے، سوری ایم کٹنگ یو، لیکن ایران کے اندر سے بھی جو لوگ جا رہے ہیں اس وقت، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. ایران ایک اینشنٹ سویلائزیشن ہے، اور نیشنلزم ایران کا، وہ کہتے ہیں جو بھی ہو وی آر ایرانین. آپ کسی بھی ایرانی سے مل لیں، وہ کہیں گے وی آر ایرانین. جو ڈسکانٹینٹ تھا، جو ڈسکنٹینڈڈ ایلیمنٹ تھا، اب تو وہ بھی ایز ایرانین سوچ رہا ہے نا. یہ ایج ملے گا موجودہ حکومت کو. رجیم چینج والی آپ نے بات کی، جب یہ ایرانین نیشنلزم اکٹھا کرے گا. ایک اور بات بھی ہے، جو اس وقت کی رجیم ہے، مثلا شیعہ رجیم ہے، ان کے جینز میں ریزسٹنس ہے. وہ حکومت میں بھی ہیں تو وہ ریزسٹنس کی فیلنگ ان پہ غالب ہے. اس لیے رجیم چینج یا تو آپ بوٹس آن گراؤنڈ لے آئیں، آپ والی سچویشن تو نہیں وہ نہیں بن رہی نا. تو اس لیے رجیم چینج والا نتنیاہو کل کہہ رہے تھے. لیکن واٹ اباؤٹ دیکھیں اگر بوٹس آن گراؤنڈ نہ بھی ہوں تو رجیمز تو چینج ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی. میں ایرانین کانٹیکس کی بات کر رہا ہوں. ہر ملک میں وہ نیشنلزم نہیں ہے جو ایرانین کے اندر نیشنلزم ہے. جب وہ یونائٹ ہوں گے، جو کہ ہو رہے ہیں، جو یہ سپائی والی باتیں تھیں نا، سپائی والی باتیں، یہ تو ان کی پہلے ریزسٹنس جو اینٹائی رجیم لوگ ہیں، اس وقت یہ نہیں تھا کہ امریکہ آ کے جنگ امپوز کرے گا، اٹیک کرے گا، یا اسرائیل اس طرح سے جنگ کرے گا. اب جو نیشنلسٹک فیلنگ آئی ہے ایران کے اندر، دیکھیں کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. یعنی ادھر سے اٹیک ہو رہے ہیں، ادھر سے تھاؤزنڈز آف پیپل دے آر ریلیئنگ اراؤنڈ. یہ فیلنگ اراؤز ہوتی ہے جس کو نیشنلسٹک فیلنگ کہتے ہیں. بہت کم ملکوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی نیشنلسٹک فیلنگ ہوں جتنے ایران میں ہیں. تو وہ جو رجیم چینج وداؤٹ بوٹس آن گراؤنڈ والی بات ہے، وہ مجھے ایرانین کانٹیکسٹ میں نہیں نظر آتی آپ کو. اچھا چلیں، ریئر ایڈمرل صاحب، نوید صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، دیکھیں اگر جیسے انہوں نے اپنا جہاں پہ کیریئرز جو تھے امریکنز نے وہاں سے پش کیے اور یہاں پہ انڈین اوشن میں آ گئے، تو پیچھے ویکیوم نہیں کریٹ ہو گیا؟ چائنا اس کو اوور کم نہیں کر سکتا؟ میں ساؤتھ چائنا کی بات کر رہا ہوں جی. وہاں پہ وہاں سے موو ہوئے ایئر کرافٹ کیریئرز امریکنز، تو وہاں پہ جو ویکیوم کریٹ ہوا، وہاں پہ وہ ویکیوم کو فل کرنے کے لیے چائنیز وہاں پہ نہیں آ سکتے؟ اور اگر آ سکتے ہیں تو واٹس گوئنگ ٹو بی دا امپیکٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. میرے خیال میں کمنگ آف چائنا ٹو فل دا ویکیوم، وہ آپ اگر پیسیفک کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ تو کوئی اتنا میرے خیال میں اس پہ فرق نہیں پڑے گا. اٹ ہیز ٹو بی امپورٹنٹ کہ جو تھیٹر یا ایریا آف انٹرسٹ ہے اس وقت وہاں پہ، یہاں پہ بیسیکلی ان کا یو ایس ففتھ فلیٹ ہوتا ہے جو بیسڈ ہے بحرین میں. تو یہاں پہ ان کو اس وقت ضرورت ہے اپنے ایئر کرافٹ کیریئرس کی بھی اور ایک اسٹرانگر نیوی کی. دا ریزن فار دس از کہ اگر ایران سیٹ کرتا ہے یا بلاکیڈ کرتا ہے اسٹریٹس آف ہرمز کا، تو اس کے لیے کوئی کاؤنٹر آپ کے پاس فورس ہونی چاہیے. اچھا. جس سے آپ یہ افیکٹ نہ کریٹ ہونے دیں. اچھا. اس کے لیے تو اٹ ہیز ٹو بی امپورٹنٹ کہ یہاں پہ ان کی ایک پوٹنٹ فورس اویلیبل ہے. اچھا.
تو وہ میٹر نہیں کرے گی ایز سچ. ٹھیک ہے, میں ایک کویسچن آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں جن صاحب, آپ بھی بتائیے گا, پراج صاحب بھی انپٹ دے دیں, اور میں کیونکہ بریک پہ جانا ہے, بریک پہ جانے سے پہلے پوچھنا چاہوں گا, اگر یہ جیسے چائنیز یوز ٹو ٹیل اس, ایک پرانی بات کر رہا ہوں میں باجوہ صاحب کے دور کی بات کر رہا ہوں, کہ جس میں انہوں نے چائنیز نے کہ مطلب کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں, جیسے انہوں نے ویتنام پہ انتظار کیا تھا, جیسے انہوں نے ویتنام کے جو مسئلہ ہے اس کے لیے انتظار کیا تھا, اینڈ لیو اٹ فار اندر ڈے. از اٹ پاسبل کہ رشینز جو ہیں, پیوٹن جو ہیں, وہ بھی اسی قسم کی ایڈوائز کریں ایرانینز کو, لیو اٹ فار اندر ڈے اینڈ جسٹ لائک اسٹے کام اینڈ اسٹے پٹ؟ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. از اٹ پاسبل کہ رشیا میں جائیں گے آج فارن منسٹر ایران کے, اور پیوٹن سے ملاقات کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے پیوٹن ان کو کہیں کہ جسٹ لیو اٹ فار اندر ڈے اینڈ اسٹے پٹ, اور اس کے بعد دیکھیں گے, یا آج رات کو اسٹرائک ہونی ہے ایران کی طرف سے؟ دیکھیں رانا صاحب, امپورٹنٹ تھنگ از ایک نیشن کا ایک ریزالو ہوتا ہے جی, اس کا ڈیفائنس جس کو ہم کہتے ہیں, اور جو حسینیت سے ڈیفائنس کا جو ایلیمنٹ ایرانین سوسائٹی میں گیا ہوا ہے, وہ اس کو مینیفیسٹ ضرور کریں گے. سم ٹائم میتھس آف دی وار, آپ جو بات کریں وہ میتھس آف دا وار ہے, سائنس ہے. آرٹ آف دا وار آلسو پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. تو سروائیول نیشنز کا ہوتا ہے, حال ان کے اچھے برے ہو سکتے ہیں, لیکن اگر نیشن سروائیو کر جاتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی دے پریپیئر دیم سیلز فار دیٹ ڈے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. آف کورس سائنس آف دا وار میں ان کو کہیں گے یو کین لیو اٹ, لیکن ان کو پھر ایک سیریس ریزن دینا پڑے گا. آلریڈی پھر جو سوسائٹی اب جڑ رہی ہے وار سے, وار کا رسپانس نہ جائے تو سوسائٹی پھر بکھرنے میں 1 منٹ نہیں لگاتی. پھر وہ جو رجیم چینج والا ہے نا, پھر اس کی طرف میرے خیال میں ایلیمنٹس فرام ود ان دا سوسائٹی, ضرور نہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ آئیں گے. پھر ایک اور ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ود ان سوسائٹی عرب سپرنگ جیسے ہوئی, وہ ویک کر دیتی ہیں رجیم کو. فرام ود ان دا سوسائٹی آپ کتنی سختی کریں گے ان کے ساتھ؟ اسرائیل پہ تو آپ بوم مار لیں گے, لیکن اپنے مظاہرین پہ پھر آپ گولیاں نہیں چلا سکتے. اس میں ایک سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. تو اٹ ول, آئی تھنک ایرانینز آر ناٹ گوئنگ ٹو ایگری ٹو اٹ. وہ رسپونڈ تو کریں گے. اف دے ہیو ٹو گو ڈاؤن فائٹنگ دے ول گو ڈاؤن فائٹنگ. اور اگر وہ وہاں پہ بوٹس آن گراؤنڈ آتے ہیں تو ایرانینز تو بڑے خوش ہوں گے کہ چلیں, جن کو ڈھونڈ رہے تھے وہ ہمارے پاس ہی آ گئے. بوٹس آن گراؤنڈ تو میرا نہیں خیال, نو, افغانستان کے بعد تو خواب میں بھی نہیں دیکھیں گے. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک, آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. بالکل. نوید صاحب, میں ذرا تھوڑا سا سی سائڈ پہ آؤں گا. وہاں پہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی کرائسس دیکھ رہے ہیں, یا اٹس گوئنگ ٹو بی سارٹڈ آؤٹ؟ میرے خیال میں آپ نے بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ اس وقت اٹھایا ہے. میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ یوان اور ڈالر کی لڑائی ہے. تو جو ابھی سپریمیسی اپنی مینٹین رکھنا چاہ رہا ہے امریکہ, اور چائنا از این ایمرجنگ پاور, ایمرج ہو چکی ہے. تو دونوں ورلڈ ٹاپ اکانومیز ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان اور انڈیا کا جو ایک ایپیسوڈ تھا, اس میں بہت ساری چیزیں ریویل ہوئی ہیں ٹو دا ویسٹ اینڈ امریکہ. تو ابھی یہ والا جو کام چلا ہے, میرے خیال میں یہاں پر یہ تو ہے کہ رشیا ابھی ایمبرائڈ ہے ان یوکرین, اور اس کے لیے شاید اتنی زیادہ سپورٹ ٹو ایران ان دس ڈیفیکلٹ ٹائمز پتہ نہیں وہ کس حد تک کرتے ہیں. ابھی آج ان کے وہ جا تو رہے ہیں فارن منسٹر ایرانی, تو لیٹس سی واٹ کمز آؤٹ. میرے خیال میں چائنا, ایک تو دیکھیں ریجن کو اسٹیبل رکھنا بہت ضروری ہے تھرو دا میکسیمم بینیفٹ آف اے رائزنگ اکانومی. بالکل ٹھیک. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں پر ایک اسٹیبلٹی رہے. جی بالکل ٹھیک. اس کو مینٹین کرنے کے لیے میرے خیال میں ملے گا وہ اس کے ایران کے سپورٹ میں رہے گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. پراج صاحب مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا, ٹھیک ہے آپریشن ہوتا ہے مڈ نائٹ ہیمر, جس کا نام امریکنز نے دیا ہے مڈ نائٹ ہیمر, آپریشن ہوتا ہے, دے سے دیٹ اٹس ویری سکسیزفل, اور اس میں کمپلیٹلی انہوں نے جو نیوکلیئر فیسلٹیز تھی ان کو ڈسٹرائے کر دیا. انہوں نے فورڈو ہو, نتنز ہو, اصفہان ہو, ان کو ڈسٹرائے کر دیا. بٹ ڈو یو تھنک کہ پھر چیزیں کراپ اپ ہو سکتی ہیں, یا کیونکہ دو ڈفرینٹ اوپینینز ہیں, ایرانینز آر سیئنگ سم تھنگ ایلس, امریکنز آر سیئنگ سم تھنگ ایلس, اور ابھی تو جناب وہاں پہ اسرائیل کے اندر بڑی وہاں پہ واہ واہ ہو رہی ہے, بڑا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے جناب ٹرمپ کا. سو
وہ واقعی چیزیں اسی طرح ہی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی یا کچھ نئی چیزیں کراپ اپ ہو سکتی ہیں وین اٹ کمز ٹو ایران؟ جب جنگ ہے تو ایوری پاسبلٹی از دیئر. اوکے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران جو ہے وہ زخم کھا کے بیٹھ جائے. ریٹیلیشن تو ضرور ہوگی. اچھا. لیکن ریٹیلیشن کیا صرف اسرائیل کے خلاف ہوگی یا جیسے ایرانینز نے پہلے کہا تھا کہ ہم امریکی اڈوں پہ اٹیک کریں گے یا اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کو بلاک کیا گیا تو وہ بھی سملر ٹرمز میں اس کو سوچا جائے گا. نیتن یاہو پہلے کہتا رہا کہ میں نے ایران میں رجیم چینج کرنا ہے, پھر پرسوں وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جی ہمارا فوکس ہے ایرانین جو نیوکلیئر کیپیسٹی ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی. بٹ سنس 1979 ویسٹرن کیپٹل تو خواہش کرتے رہے نا کہ یہ ان سے جان چھوٹے, ان کی جگہ ماڈریٹس آئیں, ریفارمسٹ آئیں, ڈیموکریٹس آئیں. یہ درست ہے کہ عرب سپرنگ میں معاملات آئے, بوٹس آن گراؤنڈز نہیں تھے, لیکن جب اس طرح کی رجیم چینج ہو تو پھر کیوس آتا ہے. اچھا. مثلا یمن دیکھ لیں, لیبیا جیوگرافیکل تو کنٹری ہے نا, عراق کا دیکھ لیں, کیا اس کیوس کو یہ ریجن افورڈ کر سکتا ہے؟ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. مثلا پاکٹس بن جائیں جیسے لیبیا میں بنی ہوئی ہیں, فرض کیا تو یہ ریجن چاہے گا یا چائنا چاہے گا؟ چائنا بھی تو نیبر ہے ایران کا. افغانستان پہلے ہی اسی طرح کے پرابلم کا شکار ہے. نہیں کچھ کہہ سکتے کہ اگلے 4-5 سال میں افغانستان کا کیا ہوگا, نارتھ والے کیا کریں گے, ساؤتھ والے کیا کریں گے. اسی طرح سملر یہ اگر خدا نہ خواستہ ایران کا ہو جاتا ہے تو ریجن کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور بالکل انہوں نے, نوید صاحب نے درست کہا کہ چائنا ایمرجنگ پاور کے طور پہ, اس ریجن کی پاور کے طور پہ کبھی نہیں چاہے گا کہ انسٹیبلٹی آئے. سملرلی رشیا جو خود ادھر انٹینگلڈ ہے اور یوکرین کرائسس میں, پھر وہ روزانہ ان ٹچ بھی رہتے ہیں, ہر دوسرے دن ٹرمپ سے بات بھی ہو رہی ہے. تو فرسٹ پرائرٹی سب کی ہوگی کہ اس کن کا رول ادا کر سکے گا رشیا؟ میڈیشن کہہ لیں یا پرسویشن کہہ لیں. پرسویشن پہلے تو ایران پہ ہوگی, پھر امریکہ پہ ہوگی کہ ڈونٹ گو فار سیکنڈ اسٹرائک. یہ اب کتنا کامیابی ہوتی ہے یہ حالات انفولڈ ہوتے ہوئے ہمیں بتائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا جی, آپ لوگ تشریف لائے. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ سچویشن جو ہے اس کو آئندہ میرے خیال میں 24 گھنٹوں میں مزید ڈیولپ ہوتا ہوا ہم دیکھیں گے اس ریجن کی سچویشن کو. بٹ لیٹس سی, وی ہوپ فار دا بیسٹ کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں اور میڈیشن سے ہی کام نکل آئے. لیکن ابھی تو ایران کا یہاں کمپلین ہے کہ ہم NPT کے بھی ممبر تھے لیکن NPT نے بھی ہمیں کوئی سیو نہیں کیا, کوئی بریدنگ سپیس نہیں ملی ہمیں NPT کی طرف سے بھی. سو ان کے گلے شکوے اپنی جگہ, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے جناب کہ امریکہ نے یونائٹڈ نیشن کی 2231 ریزولوشن جو ہے اس کی وائلیشن بھی کی ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.